معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے والے نورانی قاعدہ کے ویڈیو میں ہم نے تشدید کے بارے میں جانا تھا کہ تشدید کیا ہوتی ہے اور جس حرف پر تشدید ہو اس کو کیا کہتے ہیں اور اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی ہو تو جا کر پلے لسٹ سے دیکھ لیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سکون کے بارے میں پڑھیں گے، سکون اور ساکن کے بارے میں جانیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ کوئی بھی حرف ہو اس پر یا تو کوئی حرکت ہوتی ہے یا کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی۔ تو اگر جس لفظ پر کوئی حرکت ہو یعنی زبر زیر یا پیش ہو تو اس حرف کو متحرک کہتے ہیں، حرف متحرک۔ اور جس حرف پر کوئی بھی حرکت نہ ہو، زبر یا زیر یا پیش نہ ہو تو اس پر جزم ہوتا ہے، یعنی علامت سکون ہوتا ہے، جو یہ والی علامت ہے۔ تو جس حرف پر کوئی حرکت نہ ہو اس پر سکون ہوتا ہے، یعنی یہ والی علامت ہوتی ہے جس کو جزم کہتے ہیں۔ اور جس حرف پر جزم ہو یعنی علامت سکون ہو، یہ والی علامت ہو تو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ تو کوئی بھی حرف ہو یا تو اس پر حرکت ہوگی یا تو پھر اس پر کوئی حرکت نہیں، علامت جزم ہوگی، یعنی وہ ساکن ہوگا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اور دوسری بات یہ کہ جس حرف پر کوئی حرکت ہو تو اس حرف کو اس حرکت کے مطابق پڑھا جاتا ہے، یعنی کسی حرف پر زبر ہو تو زبر کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو زبر کے ساتھ جب اس کو پڑھتے ہیں تو منہ کھل جاتا ہے، یعنی آ کی آواز نکلتی ہے۔ اسی طرح کسی حرف کو زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ای کی آواز نکلتی ہے، ای۔ اور اسی طرح کسی حرف پر پیش ہو تو اس میں منہ گول ہو جاتا ہے اس کو پڑھتے وقت، یعنی اس میں او کی آواز نکلتی ہے۔ لیکن جس حرف پر ساکن ہو، جو حرف ساکن ہو تو اس میں اس طرح کی کوئی آواز نہیں نکلتی، بلکہ اس کو اس سے پہلے والے متحرک حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ نے جانا کہ جو سکون ہوتا ہے اس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، تو اس کی اپنی کوئی ساؤنڈ اس طرح نہیں ہوتی، بلکہ اس کو اس سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر دیکھیں، حمزہ بے جبر اب، تو حمزہ پر الف ہے تو اس میں آ کی آواز نکلی، لیکن با ساکن ہے تو اس پر با کی آواز تو نکلی لیکن کسی حرکت کی آواز نہیں تھی، بلکہ با کے ساتھ ملا کر اس کو پڑھا۔ اسی طرح اگلا دیکھیں، حمزہ بے زیر اب، یہاں پر دیکھیں حمزہ کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر حمزہ میں ای کی آواز آئی، ای اب، لیکن با ساکن ہے تو اس پر ہم زبر زیر یا پیش کسی طرح کی کوئی آواز نہیں ظاہر ہوئی، بلکہ صرف با کی آواز نکلی۔ اسی طرح دیکھیں حمزہ بے پیش اب، حمزہ پر پیش ہے تو اس میں او کی آواز نکلی، با ساکن ہے تو صرف اس کی آواز نکلی، کسی حرکت کی آواز اس کے ساتھ نہیں تھی۔ ایسے ہی تمام آنے والی چیزیں ہیں۔ حمزہ تے جبر ات، حمزہ تے زیر ات، حمزہ تے پیش ات، حمزہ سے جبر اس، حمزہ سے زیر اس، حمزہ سے پیش اس۔ آپ ساؤنڈ پر دھیان رکھیں کہ کیسے پڑھتے ہیں۔ حمزہ جیم جبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، حمزہ خ جبر اح، حمزہ خ زیر اح، حمزہ خ پیش اح۔ تو آپ نے دیکھا کہ مطلب جو حروف ساکن ہوتے ہیں، جو حرف ساکن ہوتا ہے تو اس کو اس سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، اور اس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی تو صرف اس میں اس حرف کی آواز نکلتی ہے، کسی حرکت کی آواز ظاہر نہیں ہوتی حرف سکون میں۔ حمزہ خ جبر اخ، حمزہ خ زیر اخ، حمزہ خ پیش اخ، حمزہ دال جبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، حمزہ دال جبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، حمزہ رے جبر ار، حمزہ رے زیر ار، حمزہ رے پیش ار، حمزہ زے جبر از، حمزہ زے زیر از، حمزہ زے پیش از، حمزہ سین جبر اس،
حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، حمزہ شین جبر اش، حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین پیش اش، حمزہ صاد جبر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، حمزہ ضاد جبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ ضاد پیش اد، حمزہ تو جبر ات، حمزہ تو زیر ات، حمزہ تو پیش ات، حمزہ زو جبر از، حمزہ زو زیر از، حمزہ زو پیش از۔ تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ جس حرف پر حرکت ہو تو اس حرف کو اس کی حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور جس طرح کی حرکت ہوتی ہے اسی طرح اس حرف میں آواز پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جو حروف ساکن ہوتے ہیں تو اس میں کسی طرح کی حرکت کی آواز نہیں نکلتی، بلکہ صرف جو حرف ہوتا ہے اس کی آواز نکلتی ہے، اور اس کو اس سے پہلے والے متحرک حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو سمجھ میں آیا ہوگا۔ کچھ اگر سمجھ میں نہ آیا ہو تو کمنٹ باکس میں پوچھ لیں۔ خدا حافظ۔